سکون رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور خوش آمدید اس لیے کہیں گے کیونکہ خوش آمد ہو چکی ہے، اور آمد کس کی ہوئی ہے؟ ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی جب میں بات کرتا ہوں کہ جن کے سینوں میں اللہ رب العزت نے علم کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ علم اس طرح محفوظ نہیں ہے، بڑی مستند روایات کے ساتھ یہ حفظ کر کے رکھتے ہیں تمام علم کو، اور صرف اس لیے علم کو محفوظ نہیں کرتے کہ انہیں جنت کا رستہ مل جائے، یہ اس لیے رکھتے ہیں علم کو محفوظ کر کے تاکہ امت میں جو لوگ ان سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے پیچیدہ مسائل کے سوالات ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ جوابات دیتے ہیں۔ اور یہ میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ کچھ تو ان کی اسٹڈی ہوتی ہے، کچھ ان کی تعلیمات ہوتی ہے جو انہوں نے سیکھی ہیں مختلف مفسرین سے، مصنفین سے، محدثین سے، کچھ میرا اپنا ایمان ہے کہ کچھ الہام بھی ہوتا ہے، اللہ رب العزت وجدان کی کیفیت بھی تاریخ کر دیتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے ہیں اور آپ سب کے پیارے ہیں مفتی عبدالباقی اخندزادہ صاحب ہمارے ساتھ پوری ٹرانسمیشن میں رہے۔ کوئی ایسا موضوع نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا ہو، کوئی ایسا موضوع نہیں تھا جس پر مفصل بات کی ہو، اور ہمیشہ آپ لوگوں نے جو سوالات اور جوابات کی نشست ہوتی ہے ہمارا سیگمنٹ، جس کے اندر سوشل میڈیا کے اندر آپ ملک بھر سے، دنیا بھر سے سوال بھیجتے ہیں ہمیں، وہ سارے جوابات بھی دیے مفتی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بخیر و عافیت ہیں آپ؟ بہت اللہ کرم۔ شائستہ کے آج بہت سارے سوالات ہیں، آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب آج موضوع ایسا ہے، موضوع کچھ یوں ہے کہ تیسرا عشرہ ہے، جہنم سے جو اس کی آگ ہے اس سے نجات کا یہ عشرہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اعتکاف کا معاملہ ہے، پھر ساتھ ساتھ ہے لیلۃ القدر کا معاملہ، 1000 مہینوں کے برابر رات۔ تو آج شائستہ بہت سارے سوالات لے کر آئی ہیں آپ کے پاس۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ہم آغاز کر لیتے ہیں، جس طرح تو لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی رات کی تلاش میں ہم سب لوگ، جتنے بھی لوگ تاک راتوں میں عبادت کر رہے ہیں، شب بیداری کر رہے ہیں، ایک ایسی رات پانا چاہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت ان کے تمام اس سے پہلے کی زندگی میں ہوئے گناہوں کو معاف کر دے، مغفرت کر دے، بخشش کر دے۔ اس کی تلاش کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اگر مل جاتی ہے تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات مل گئی ہے اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اپنی ذات میں اللہ سے ایک خصوصی کنیکشن کا مہینہ ہے، کیونکہ ایک انسان چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو، کتنی بھی اس کی باڈی میں جان ہو، لیکن 14، 15، 16، 18، 22 گھنٹے کی بھوک پیاس جب تک اوپر سے توفیقات خداوندی نہ ہو، کوئی بندہ یہ روزہ رکھ نہیں سکتا۔ ایک انسان جب یہ روزہ رکھتا ہے تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا خدا کا حکم سمجھتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، خود بخود اس کے زندگی بھر کے سارے گناہ اللہ نے معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی صرف 30-29 روزے رکھ لو اور ان روزوں کے دوران کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ نے 29ویں افطاری کے ساتھ ہی تمہیں گناہوں سے ایسا پاک کر دیا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے بغیر گناہ کے پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب سونے پہ سہاگا جو لفظ آپ نے استعمال کیا وہ یہ کہ آپ کو ایک رات ان طاق راتوں میں ایسی دے دی کہ ایک رات میں 1 گھنٹہ بھی عبادت کر لی تو آپ کو 84 سال کی عبادتوں کا اجر مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بنیادی طور پہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر رحمتوں کے اترنے کی رات ہے۔ دیکھیں یہ لائٹیں جل رہی ہے، اگر ان لائٹوں کی تار کا جو پیچھے سے نظر نہیں آ رہی، اگر وہ تار بجلی سے کنیکٹ نہ ہو تو لائٹیں کتنی بھی مہنگی ہوں فضول ہے، بیکار ہو جائیں گے۔ اب لیلۃ القدر میں کیا ہو رہا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اوپر سے آسمان سے نزول فرشتے ہو رہے ہیں، رحمتیں آسمانوں سے اتر رہی ہیں، یہاں سے بندے کی آہو بکا، رب کے سامنے جھکنا، رب کے سامنے گڑ گڑانا، یہ جب کنیکشن مل جاتا ہے تو یہ بندہ جو زمین پر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، کون ہے، کیا نام ہے، کس کا بچہ ہے، کس علاقے کا ہے، کس قبیلے کا ہے، اس کا تذکرہ آسمانوں سے اوپر عرش خداوندی پر ہونے لگتا ہے۔ فلاں بندہ
فلانے کا بیٹا مجھے یاد کر رہا ہے، فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ۔ میں نے اس کی ساری حاجتیں پوری کر دی۔ اللہ۔ فرشتے عرض کرتے رب سب سے بڑی حاجت تو جنت ہے، فرمایا میں نے جنت اس کے لیے واجب کر دی۔ اللہ میں اس کے لیے صرف جنت واجب نہیں کر رہا، میں اس کے لیے جہنم کو حرام کر رہا ہوں، اللہ۔ اور آج میں اس کے لیے اپنی رضا اس کے نام کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ انعام آپ کو شب قدر میں ملے گا۔ بے شک۔ لیکن میں ایک بات اب سے عرض کروں، روحانیت کی باب کا بنیادی ایک دروازہ وہ ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ جب تک سرنڈر نہیں ہوں گے خدا رب العزت کے ہاں دروازے نہیں کھلتے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مکمل سرنڈر کرنا پڑے گا کہ خدایا جو کیا، خدایا جو ہوا، خدایا جو لغزش ہوئی، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناسیتی بیدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ جو تیرا فیصلہ میرے حق میں سب صحیح ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کر سکتا ہے، اے فرشتوں میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر۔ اللہ اکبر۔ سرنڈر جب کریں گے، اب ایک بندہ کہتا ہے جناب والا میری تو گناہوں کی عادت ہے، مجھ سے پھر ہو جائیں گے، پھر ہو جائیں گے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں اربوں سلام ان پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، فرمایا خلق الانسان مفتنا، انسان کو فتنے والا بنایا گیا۔ کیا مطلب فتنے میں؟ ذرا سا وقت ہوتا ہے اور یہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بالکل۔ نسیئن، بھولنے والا، توابن، لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ توبہ بھی کرتا ہے۔ اذا ذکر، جب اس کو یادیانی کرا جاتی ہے نا، اوپر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ جو اس کا گڑ گڑانا ہے نا، فرمایا ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی گناہ نہ ہو، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب تجھے کہا جائے اللہ سے ڈر، تیرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائے، تیرا دل دہل جائے، تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے، سمجھ لے خدا نے اپنی محبت کا ذرہ تجھے نصیب کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شب قدر کی راتیں، یہ طاق راتیں، یہ رمضان کی راتیں، اگر ہمیں ایک مرتبہ بھی مچھر کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ میری آنکھ کے کنارے پر بھی آ گیا، اللہ، اور میں نے ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، سمجھ لو میرا رمضان قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس عشرے کے اندر جیسے جہنم کی آگ سے نجات ہے تو اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو، بے تحاشا بے شمار متعدد لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا۔ اس روایات کا اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ مفصل انداز میں اگر سمجھنے کی کوشش کروں، کیا ایسے بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کو بھی اس نیکی کے اوپر نجات دے دو، فلاں بندے کو بھی نجات دے دو، اس نے کوئی چھوٹی نیکی کی ہے اس کو بھی نجات مل جائے؟ حدیث اصل میں یہ ہے کہ بنو کلب جو تھی ایک قبیلہ تھا، جی، ان کے بڑے ساری بکریاں تھی۔ اب ان کی بکریاں اتنی تھی کہ وہ بکریاں گننے میں نہیں آتی۔ تو اچھا، آپ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے اچھا، کہ بنو کلب کی بکریاں جو تمہارے گننے میں نہیں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جو بال ہے جس کو کوئی نہیں گن سکتا، ان بالوں کے برابر اللہ اس مہینے میں اپنے ان بندوں کو جن کے لیے ان کے گناہوں کے سبب جہنم حق ہو چکی ہوگی، اللہ اس مہینے کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ، حدیث پیش کرتا ہوں، بسم اللہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر کلمہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی۔ بے شک۔ عرض کیا رسول اللہ گناہ کی عادت ہے، فرمایا توبہ کر۔ یا رسول اللہ پھر گناہ ہوگا،
فرمایا پھر توبہ کر. کہا پھر گناہ ہوگا, فرمایا پھر توبہ کر. 7 مرتبہ اس نے اس بات کو دہرایا اچھا کہ گناہ ہوگا. آپ نے فرمایا توبہ کر, گناہ ہوگا, فرمایا توبہ کر. جب 7ویں مرتبہ کا اس نے عرض کیا پھر کب تک؟ فرمایا اس وقت تک جب تک شیطان رسوا نہ ہو جائے. اللہ یعنی تم اپنے رب کے در سے اس وقت تک چمٹے رہو. وہ ایک شاعر کہتا ہے نا, وہ کھولے یا نہ کھولے در, اس پہ کیوں ہو تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. ماشاءاللہ, میرے اللہ, میرے اللہ, میرے اللہ. وہ دروازہ کھولے گا, کیونکہ اس نے دروازہ کھولا ہی اس لیے ہے کہ رات کے گنہگار صبح توبہ کر لے اور صبح کے گنہگار رات کو توبہ کر لے. بے شک کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس کے. اور یہ جو ہمیں موقع ملے ہیں, یہ موقع اسی لیے ہے کہ جہنم کی خلاصی. کہا آخری رات کو, کسی نے کہا کہ آخری رات کو مغفرت کیوں؟ فرمایا مزدور کو مزدوری کب دیتے ہو؟ کہا جب وہ مزدوری پوری کرتا ہے نا. تو جب مزدوری پوری کرتا ہے تو اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے. ایسے بھی پورے رمضان محنت کی, نماز پڑھی, تراویح جتنی اللہ نے توفیق دی, قرآن کی تلاوت کی, ذکر کیا. اب جب آخری وقت آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے عیدگاہ جانے والوں ایک خوشی مت منانا, عید کی خوشی نہیں ہے, ساتھ میں تمہارے رب کی طرف سے مغفرت کی بھی خوشی منانا. اللہ اکبر. مفتی صاحب یہ سوال ویسے ہم آپ سے بار بار پوچھ چکے ہیں, لیکن اپنے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے, اور دماغ سے اکثر و بیشتر چیزیں نکل جاتی ہیں, کہ اس آخری عشرے کی خصوصی طور پر دعا کیا ہے جو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ہم نے اپنی معمولات زندگی میں ایٹ لیسٹ ان 10 دنوں کے لیے جو کہ اب کم رہ گئے ان میں آپ نے دہرانی ہے بار بار, وہ کیا دعا ہونی چاہیے؟ ایک تو دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی کہ اللہم انکا عفو. ایک روایت میں کریم کا بھی لفظ ہے, ایک روایت میں صرف عفو. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے, مجھے معاف کر. ایک تو یہ دعا کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر. جب رب نے معاف کر دیا نا, ہم کہتے ہیں نا, مجھ سے اکثر ساتھی پوچھتے تھے کہ حضرت ہم آئے ہوئے ہیں یہاں خانہ کعبہ کے پاس, تو کیا دعا میں اللہ سے مانگوں؟ تو میں ان سے عرض کرتا تھا ایک دعا مانگ لو, یا اللہ میں تجھے لینے آیا ہوں, تو میرا ہو جا. اللہ, میں تیرے در پہ تجھے لینے آیا ہوں, تو میرا ہو جا. جب اللہ میرا ہوا, میری مشکلیں حل کون کرے گا؟ اللہ. میرے بیمار کو صحت کون دے گا؟ اللہ. میری حفاظت کون کرے گا؟ اللہ. میری مشکلات, میری مالی, میری جسمانی حل کون کرے گا؟ اللہ. کیونکہ وہی شافی ہے, وہی کافی ہے, اللہ وہی اکبر. رزاق ہے, اللہ. وہی فتاح ہے, بے وہی شک. علیم ہے, اسی کے ساتھ اپنا. تو ایک تو اللہ سے معافی مانگنی. دوسری ایک دعا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تھی, اے اللہ تو مجھے اپنا محبوب بنا. اللہ اکبر. وحببنی الی ملائکتک, اے اللہ اپنے فرشتوں کا بھی محبوب بنا. وحببنی الی رسولک, اپنے رسولوں کا بھی محبوب بنا. اور اے اللہ اپنے نیک بندوں کا بھی محبوب بنا. کس نے عرض کیا رسول اللہ, ایک آدمی نیکی کرتا ہے, لوگ اس نیکی کے بعد اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے, کوئی اچھا بیان کرتا ہے, لوگ تعریف شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ رب کی طرف سے فوراً اس کو اس کے عمل کا انعام دیا جاتا ہے کہ تیرا عمل ہمارے ہاں قبول ہوا, تو ہم نے بندوں کی زبان پر بھی تیری تعریف جاری کر دی. سبحان اللہ. تو دوسری چیز اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی. اور تیسری چیز جو اللہ سے مانگنی ہے, اوہو سب سے مشکل چیز, کہ اللہ تو مجھے اپنے بندوں کا مجرم نہ بنا. اللہ اکبر. کیونکہ خدا کے مجرم کی معافی تو ایک قطرہ آنسو پر ہے, بس بندے کا مجرم. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, بعض لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا. اچھا. اللہ کے نبی نے پوچھا حل علیہ دین, نہیں پوچھا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, روزہ رکھا نہیں, فرمایا قرضہ ہے, کسی کا حق ہے. تو صحابہ نے کہا جی 2 دینار قرضہ ہے کسی کا. فرمایا کیا اس نے اس قرضے کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ قرضے میں ادا کرے گا؟ کہا جی نہیں کچھ نہیں چھوڑا. آپ نے کیا فرمایا؟ تم اس کا جنازہ پڑھو,
میرا اس کا جنازہ پڑھانا بھی اس کو نفع نہیں دے گا. اللہ ایک صحابی کہ ساری دنیا کے ولی ایک صحابی کے پیروں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, اس صحابی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 2 دینار حق انسان لے کر جا رہا ہے تو میں اللہ کا نبی بھی اس کا جنازہ پڑھوں گا تو اس کو نفع نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, سخی گھرانے کے شخص کہنے لگے دینہ علیہ, یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے, آپ جنازہ پڑھا. اللہ ماشاءاللہ. جب صحابہ کے لیے حقوق انسانی معاف نہیں ہے تو ایک ساس کو سوچنا چاہیے کہ وہ بہوؤں کے ساتھ جو کرے گی اس کا بدلہ وہ کیسے دے گی. ایک بہو کو ساس کے بارے میں, بھائی کو بہن کے بارے میں, بہن کو بھائی کے بارے میں. اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, سب سے بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں میراث کا نہ دینا ہے. خدا رب العزت کا اعلان ہے, جو کسی وارث کو اس کے حق سے محروم کرے گا میں اللہ اس کو اپنی جنت سے محروم کروں گا. مفتی صاحب یہ سوال جو ابھی آپ نے میراث کے ساتھ کنیکٹ کیا, میرا اگلا سوال یہی تھا. جب آپ نے حق تلفی کی بات کی تو آج ہی میری نظر سے ایک بیان گزرا تھا جس میں بات ہو رہی تھی کہ جو بہن ماں باپ گزر جاتے ہیں تو بھائی کی ذمہ ہوتی ہے کہ اب اپنی بہنوں کو اپنی اس جائیداد میں سے جو ماں باپ چھوڑ کے گئے ہیں اس میں سے حصہ دینا ہے, اپنی کمائی سے نہیں دینا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بھی ماں باپ ہیں, آپ کے بھی ماں باپ ہیں, آپ کے 2 حصے ہیں, ان کا 1 حصہ ہے. تو بھائی نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو اس وراثت میں سے حصہ چاہیے تو پھر آپ ہماری طرف سے مر گئے, ہم سے ملنا جلنا بھی نہیں ہے آپ نے تا عمر, اب جتنی بھی زندگی ہماری باقی بچی ہوئی ہے, اور حصہ دینا تو بالکل ہی دور کی بات ہے, وہ ایک الگ لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے. اور جو بھائی ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ ماشاءاللہ بارش ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تہجد گزار ہیں, اور اللہ پر ان کے کیا کیا انعامات ہیں یہ تو میں شاید بیان نہ کر سکوں. تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اسلام کے 4 بنیادیں ہیں شہادت کے بعد, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. آپ کو قرآن مجید میں یہ 4 تفصیل سے کہیں نہیں ملیں گے. جی. نماز حکم ہے اقیموا الصلاۃ, تفصیل احادیث سے ملے گی. بالکل ایسا ہی ہے. زکوٰۃ دینی ہے, کتنی دینی ہے حدیثوں میں آئیں گے آپ. روزہ رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے حدیثوں میں آئیں گے. حج کرنا ہے, کیسے کرنا ہے حدیثوں میں آئیں گے. میراث کا حکم جب قرآن میں آیا ہے تو ڈیٹیل وائز آیا ہے, کس کو کتنا دینا ہے, کس شکل میں, بیوی کا کتنا ہے, شوہر کا کتنا ہے, ماں کا کتنا ہے, بیٹی کا کتنا ہے, بیٹے کا کتنا ہے, باپ کا کتنا ہے, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا. جیسے نماز فرض, جیسے زکوٰۃ فرض, جیسے روزہ فرض, ایسے ہی میراث کا دینا فرض. اور میں نے عرض کیا نا, جس شخص نے ساری نمازیں پڑھ لی, سارے روزے رکھ لیے, عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے, زکوٰۃ پہ زکوٰۃ نکال رہا ہے, 1000 لوگوں کو افطاریاں دے رہا ہے, کروڑوں کی قربانیاں دے رہا ہے, بہن کو میراث میں 1 روپیہ بھی محروم رکھا, یہ آدمی سن لے, خدا رب العزت کا اعلان ہے, تو اللہ کی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم اتنے ظالم ہو گئے کہ خدا کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں. بہن کو اللہ نے آدھا دیا کیونکہ وہ ایک شوہر کے ساتھ ہے, آپ کو ڈبل دیا اس لیے کہ آپ کو ایک فیملی جو ہے وہ دیکھنی ہے. خدا کا حکم پورا کیجئے. اور جہاں یہ مثالیں موجود ہیں وہاں پر الحمدللہ ایسی بھی مثال الحمدللہ موجود ہے کہ تیسرا ہوا, 3 دن گزرے اور چوتھے دن ہمیں فون کیا, مفتی صاحب سب بھائی بہنوں کو بٹھا چکا ہوں, آپ مجھے بتائیے بھائی امی کا ابا کا ہم میراث کیسے تقسیم کریں. بھائی کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو, لوگ ہنسیں گے. نہیں, خدا کا حکم ہے تو اس لیے پورا کرنا ہے. الحمدللہ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جو تیسرے, جیسا آپ نے بتایا کہ فوراً ہی جس کا حق ہے وہ ادا کر دیں؟ یہ سب سے بہترین ہے, کیونکہ جو چلا گیا وہ تو چلا گیا. میری زندگی کا کیا بھروسہ, میں کب چلا جاؤں. میں بڑا ہوں, مجھے چاہیے کہ میں سب سے پہلے سب کے حق سے, میں نے کہا نا اللہ سے تیسری دعا یہ کرے, یا اللہ میں بندوں کا مجرم نہ بنوں, تیرا بنوں تو بنوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی صاحب سے کوئی اور سوال بلال آپ کے پاس ہے تو کریں, پھر اس کے بعد ہمیں اپنے نمائندگان کی جانب بڑھنا ہوگا جو انتظار کر رہے ہیں مختلف شہروں میں سحری کے اوقات کی تیاریوں کے حوالے سے, اور اس کے بعد ہم اس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. پی سی آر پلیز بتائیے گا کہ ہمارے ساتھ نمائندگان کنیکٹڈ ہیں یا ہم مزید سوالات لے رہے ہیں.
ٹھیک ہے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمارے اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا جس میں ہمیں مختلف نمائندگان سے بات کرنی ہے. بہاول نگر میں ہمارے نمائندہ موجود ہیں اور ہم ان کے بہرحال میں انتہائی مشکور ہوں مفتی عبدالباقی صاحب آپ کا کہ آپ اتنے اہم موضوعات کو لے کر بیٹھتے ہیں اس منبر پر، اس منصب پر، اس نشست کے اوپر، اور خاص طور پر جو اس وقت ہمارے ویورز ہیں وہ آپ کے لیے بڑی دعائیں دیتے ہیں اور بڑا آپ کو پسند کرتے ہیں. وہ پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم ممبر پر بیٹھ کر دینی باتیں تو کر دیتے ہیں، لیکن جہاں مسائل کی بات ہے جیسے آپ نے بڑا اچھے سے کنیکٹ کیا کہ قرآن میں تفصیل میں بتایا گیا ہے، ہم ان مسئلوں کو ممبر پر بیٹھ کر بہت کم جو ہے وہ بتاتے ہیں علماء، اور جو بتاتے ہیں وہ ہمارے دل کے بڑے قریب، اور آپ ہمیشہ جو زندگی کے اندر عام معاملات ہیں اس کے اوپر روشنی ضرور ڈالتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور آپ نے جس طرح سے اپنے شہزادوں کی تربیت کی ہے وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا، اور ہم ایک اور دن ایک سب سے چھوٹے والے شہزادے کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ. وہ بھی بڑا ماشاءاللہ جو ہے وہ قابل ہے، جیسے ابا قابل ہے ویسے بیٹا قابل ہے. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ. اور کچھ نمائندگان ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. جی سرپرائز جو آپ دیتی ہیں وہ نمائندگان آپ نے پہنچا دی ہیں پاکستان بھر میں، کہاں پر ہیں؟ وہ انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے. بہاول نگر سے ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج سحر کے اوقات کی تیاری کیسی دیکھ رہے ہیں وہ. جی بالکل، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جہاں شہری روزہ رکھنے کے لیے بہاول نگر کے مختلف ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں، وہی بہاول نگر کے شہری جو ہے آج بہاول نگر کے سب سے پرانے اور قدیمی ہوٹل پر حلوہ پوڑی کے ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں حلوہ پوڑی کے اس پوائنٹ پر جہاں شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے حلوہ پوڑی سے ناشتہ کر رہی ہے. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی سر، کیا کہیں گے؟ آج حلوہ پوڑی سے آپ ناشتہ کر رہے ہیں، کیسا آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے، کیا کہیں گے؟ جی آج ہم یہاں پر آئے ہیں اور جو ہے سحری پہ ہم نے جو ہے آج دل کر رہا تھا کہ یہاں پر ہم جو ہے حلوہ پوڑی سے ناشتہ کریں. تو یہ شہر کی ایک مشہور دکان ہے، تو یہاں پر بلدیہ روڈ کی، اور بڑا اچھا ان کا ناشتہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو سارے دوستوں نے ہم نے پلان کیا کہ آج ادھر بیٹھ کے ناشتہ کریں گے، اور انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہم بیٹھیں گے تو یہاں پہ ہم سحری جو ہے آج حلوہ پوڑی سے یہاں پہ انشاءاللہ کریں گے. جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی، شہریوں کا کہنا ہے کہ روٹین کے حساب سے جب ہم اکثر یہاں اس ہوٹل پر آتے رہتے ہیں تو آج ہمارا جو ہے وہ روزہ رکھنے کی نیت سے ہم ادھر آئے ہیں اور حلوہ پوڑی سے ناشتہ کر رہے ہیں اور روزہ رکھیں گے اور تھوڑی دیر میں اذان ہوگی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے سحر کا اوقات ختم ہونے میں اور تیاری بہت زور و شور سے جاری ہے. جب وقت کم رہ جاتا ہے تو لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب جلدی یہ ہو جائے تاکہ پھر نماز کی ادائیگی اور باقی دیگر معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں. لیکن نمائندگان بھی آپ کے بڑے سٹینڈ بائی پہ رہتا ہے. ہم نے دیکھا کہ وقت ہوتا ہے سحری کا، لیکن خود جس طرح سے رپورٹنگ کر کے آپ تک اور ہم تک یہ پہنچاتے ہیں یہ بڑی زبردست سی بات ہے. اور ہم نے اس پورے رمضان کے اندر جتنے نمائندگان آپ کے ساتھ رابطے میں رہے اور واسطے میں رہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو آپ نے اور ہم نے چھوڑا ہو جہاں پر سحری دکھائی ہو. بالکل تمام شہروں سے نمائندگان کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ابھی تو ہم پاکستان کی بات کریں لیکن پاکستان سے باہر کے نمائندگان بھی ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے کہ ہمارے NTN کے نمائندگان جو ہے وہ حرم پاک میں بھی ہیں، مدینہ منورہ میں بھی ہیں، وہاں سے بھی مناظر دکھائیں. الحمدللہ. ابھی ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں چنیوٹ میں ہمارے نمائندہ کیسر وینس ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں سحری کے اوقات کی تیاری کے حوالے سے. جی بالکل، میں اکثر موجود ہوں چنیوٹ کوگا چنے پر، جہاں پر جو ہے شہری سحری کے لیے یہاں دوستوں کے ساتھ جو ہے یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ سحری کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ ان سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی بتائیے گا، آپ سحری کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے اور سحری کس طرح کی ہے؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے. میں جو چوک پہ آیا ہوں گوگا مٹن اور سحری کی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے ادھر. آپ ادھر آئیں گوگا مٹن پہ اور سحری کریں، اور بہت اچھا نظام ادھر. آپ گھر کی سحری اچھی ہوتی ہے یا کہ ہوٹلوں کی سحری اچھی ہوتی ہے؟ ادھر کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور گھر کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، علیحدہ لیکن ادھر بھی آپ آئیں، ٹھیک ہو گیا. بڑے اچھے تحفظات ملتے ہیں ان کے لیے، بڑا اچھا کھانے کا انتظام ہے. فیصل آباد سے ڈیلی حلیم چنا، انڈا چنا، کوفتہ چنا، پائے، پراٹھا، آلو والا سادہ پراٹھا، ٹھیک ہے، ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام اندر VIP مال ان کو دیا جاتا ہے. جی بالکل، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے سحری کے بہترین انتظامات ہیں. شہری جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ جو ہے سحری کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کے لیے یہاں پہ اسپیشل پراٹھا ہوتا ہے، چنے ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈیاری ہوتی ہے، دیگر تمام تر جو ہے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. یا آپ کے انتظامیہ کا کہنا ہے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، چنے خاص طور پر جو فیصل آباد سے منگوائے جاتے ہیں، جو شہریوں کو یہاں پہ فراہم کیے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے لسی کا جو ہے استعمال بھی ہوتا ہے. جی
खाने ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आप अपडेट कर रहे थे चिन्योट से। और हम देखते हैं बिलाल के सहरी के औकात में तो बाहर निकलते हैं, लेकिन लड़कों की एक मामूल ये भी होता है कि वो क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल ऐसा है। मैदान आबाद ये कहलाती करते है हैं। गली क्रिकेट जी। गली के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, मोहल्ले में खेलते हैं, तो बस कहाँ लेकिन एक ऐसी- क्रिकेट मैच तो नहीं हो रहा है कहीं? खानेवाल में हम हो रहा देखते है? हैं कि ये एक्टिविटी हो रही है, फुटबॉल या क्रिकेट का मैच है, देखते हैं कि अच्छा। कैसे ये खेल रहे हैं और अपने इस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं सहरी वाले। जबरदस्त। जी बताइएगा। आज बिल्कुल मैं सब मौजूद हूँ गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में, जहाँ पर रमज़ान कप बास्केटबॉल के मुकाबला जात हुए हैं, जो अफ्तार से लेकर सुबह सहरी तक जारी रहे हैं, जिसमें खानेवाल की जो मुख्तलिफ टीमें उन्होंने 3x3 के शॉट्स में मुकाबले किए हैं, और जो विनर आई है टीम, उनके जो खिलाड़ी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आपने विन किया है टूर्नामेंट, इस हवाले से क्या कहेंगे और किस तरह से खुशी का इजहार करेंगे? जी बिल्कुल, ये रमज़ान कप हमारा 3x3 इवेंट हुआ था, जिसमें हमारी यंग्स लाइफ टीम ने 19-15 के मार्जिन से फाइनल जीता है। ये यकीनन हमारे कोचेस की मेहनत है, वो हमें सहरी तक प्रैक्टिस करवाते रहे, हार्ड वर्क करवाया हमें, और इंशाल्लाह हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फाइनल जीता है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखें। ये जो हमारी जीत है, ये हमारी ईद की खुशियों को दुबाला कर देगी। जो हमारी खुशियों को दुबाला कर दे, यंग फाइव्स की टीम जो है विनर हुई है 19-15 के मार्जिन से। तो बात करेंगे, कोच भी हैं यहाँ पर उस्मान पराचा, उनसे क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से सर? पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की हिदायत पर ग्रास रूट लेवल को इम्प्रूव करने के लिए जो हमने ये छोटे बच्चों से लेके, जो अंडर 10 से लेके और फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स तक को जो है ना रात 10 बजे से लेके सुबह सहरी तक जो है वो प्रैक्टिस के सेशन चलते रहे हैं। और आज जो है वो 3-on-3 का एक मुकाबला हुआ है जो यंग्स 5 ने जीता है। और इसमें हमारी जो स्पोर्टेड हैं हमारे सीनियर मलिक बशीर साहब मुजफ्फर, और यूके से आए हमारे जो गुलाम फरीद साहब हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, उन्होंने कैंप लगाया है, उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है, अच्छे टिप्स दिए हैं। इस पर हम उनके मशहूर भी हैं, और हम बाकी जो आज मेहमान आए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेहमान आए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मजीद उनका कहना था कि हमने जो रात 10 बजे से सुबह शहर तक इनकी प्रैक्टिस सेशन करवाए हैं, तो उसकी वजह से जो ये टूर्नामेंट हुआ इसमें यंग 5 ने 15 और 19 के मार्जिन से मुकाबले जीते। तो उनका कहना था कि ग्रास रूट लेवल पर जो हम इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि बास्केटबॉल की टीम एक अच्छी खानेवाल से टीम बनकर उभरे। जी बहुत शुक्रिया। खानेवाल से हमारे भाई हमें बता रहे थे कि नौजवान लड़के अपना टाइम किस तरह से स्पेंड कर रहे होते हैं सहरी के औकात में। फैसलाबाद आपको लिए चलते हैं। फैसलाबाद आप बहुत लेके जाती हैं। फैसलाबाद में हमारे रिश्तेदार रहते हैं आपके, आप तो सियालकोट से हैं माशाल्लाह। लेकिन पंजाब मुझे याद है, पंजाब का हिस्सा है ना, तो फिर फैसलाबादी भी बड़े खूबसूरत होते हैं, इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जबरदस्त होता है। और फैसलाबाद को पहले इसका नाम लैलपुर था और अब इसको फैसलाबाद कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि फैसलाबाद में किस तरह से सहरी की तैयारी हो रही है। जहाँ पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान आलम रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में खुदा की रहमतें समेटने में मसरूफ हैं, तो वहीं फैसलाबाद के शहरी भी अफ्तारी और सहरी की सातों को यादगार बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। फैसलाबाद के फर्जंदान इस्लाम की जानिब से नमाज इशा से लेकर सहरी तक इबादत और महाफिल नात का सिलसिला भी जारी है। सहरी का वक्त शुरू होते ही फैसलाबाद के शहरी अपने मनपसंद और मुनफरिद तरीकों के जरिए सहरी का एहतमाम करते हैं। जिंदा दिलाने फैसलाबाद की जानिब से अफ्तार के साथ साथ सहरी के औकात में अजीजो अकारब को दावत सहर भी दी जाती है और दोस्त अहबाब मिलकर सहरी का लुत्फ उठाते हैं। जहाँ घरों में सहरी का भरपूर एहतमाम पुरानी रिवायात में शामिल है, तो वहीं पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर जाकर पराठे, दही, चाय और लस्सी के साथ साथ बारबेक्यू, सज्जी और दीगर लजीज खानों से भी सहरी के लुत्फ को दुबाला किया जाता है। शहरियों ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि रमजान मुबारक जहाँ रहमतों और बरकतों का महीना है, तो वहीं दोस्त अहबाब से मिलकर रमजान मुबारक की बाबरकत सातों को यादगार बनाने का मौका भी मुयस्सर आता है। कैमरामैन मलिक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, NTN न्यूज, फैसलाबाद। बहरहाल दामन वक्त में गुंजाइश हमेशा कम रहती है और हमारे नुमाइंदगान इसी कम वक्त के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग करके दिखाते हैं। बहरहाल कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त में, क्योंकि ये बड़ा कम वक्त रह गया, हमें भी सहरी करना, और अभी हमें पता चला कि सहरी के अंदर 5 से 10 मिनट ही रह गए। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्होंने बिलाल को कपड़े स्पॉन्सर किए हैं, उनका शुक्रिया। और पहचान रहे हैं आप? जी बिल्कुल। और अब नाम भी बता दीजिए। ये बड़ा जबरदस्त सा कुर्ता है, अली शाह बाय अली, और इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके समी भाई हमारे साथ होते हैं और अली भी हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। बड़ा जबरदस्त इनकी एम्ब्रॉयडरी और कुर्ता है, बड़े खूबसूरत कलर्स हैं। आपको पसंद आया? मुझे बहुत अच्छा लगे। मैंने इनकी दीगर कलेक्शन भी देखी है, आप लोग भी जरूर चेक कीजिएगा इनके आउटलेट पे जाकर।
और इनका outfit लेकिन कहाँ पर है? आपका जो खूबसूरत कलर है, क्या ये वही कलर है जिसका मैं सोच रहा जी, हूँ? ये वही ब्रांड ये है वही और brand है? एग्जैक्टली और इसको आपके साथ कॉम्बिनेशन में वेयर किया है। ये जे डॉट है, बहुत शुक्रिया जे डॉट ये खूबसूरत सी वार्डरोब भेजने के लिए। और इसके साथ ही हम बहुत ही रियल क्विक टाइम में आपसे इजाजत चाहते हैं क्योंकि बहुत ही कम सहरी भी वक्त रह करनी गया है है सहरी में। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।